آج جس طرح ہماری قوم کا اور ہمارے بزنس کمیونٹی کا اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم کے بعد سروائیول کے بعد اس نہج پہ جب پہنچے ہوئے ہیں، کیا ہم دوبارہ وہ انڈسٹریلائزیشن کا دور دیکھیں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت تو ایک بڑا نیچرل گیپ تھا. ایک ٹریک پہ اپنا ساری قوم اور ہمارے انڈسٹریلسٹ جو تھے، جو بھی اس وقت کے جو لیڈنگ بزنس مین تھے، وہ انڈسٹری کی بات کرتے تھے، انڈسٹری لگائی جا رہے تھے، اور ساری دنیا کے لیے حیران کن تھا کہ جی پاکستان جو ہے ایک انڈر ڈیولپ کنٹری اور نیا نیا آزاد ہوا اور لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی ترقی کس طرح کر رہا ہے. ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 22 خاندانوں نے اپنا ایک بڑا کلیدی رول پلے کیا. پھر وہ ایک المیہ ہوا، نیشنلائزیشن ہوئی، اس کے بعد ایسا سٹاپ لگا. ہم نے تو اخباروں میں ان 22 خاندانوں کو تنقید کی نظر سے بھی پڑھا ہے. بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک یونٹ ولیکہ انڈسٹری والوں سے خریدا تھا، کراچی میں آرٹیفیشل لیدر کا ہی تھا، کیونکہ یہی ہمارا کور بزنس تھا. تو دیکھا کہ جو یہاں بالکل فارغ ہو گئے تھے لوگ، بالکل ان کے ایسٹس نیشنلائز ہو گئے تھے، لیکن ملیشیا نے اور بہت سارے ملکوں نے ان کو ویلکم کیا کہ ایک بندے کے پاس فائنینس نہیں ہے لیکن ان کے پاس ایک ویژن ہے، ان کو کام کرنے کا ایک طریقہ اور آداب آتے ہیں، ہاؤ ٹو رن دا انڈسٹری، ہاؤ ٹو رن بگ انڈسٹریز. چھوٹی چھوٹی تو سارے لگا لیتے ہیں. تو بہرحال بڑی دنیا نے ان کو ویلکم کیا اور ہم ڈی ٹریک ہوئے.